اب کیا ہوتا ہے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، اور کہا اس شخص نے جس نے اسے خریدا تھا، خریدنے والا عزیز مصر تھا جو فرعون مصر کا وزیر تھا، کہتے ہیں کہ وزیر مال تھا. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی کیریکٹرز ہیں قرآن نے ان کے نام نہیں بتائے، نہ زلیخا کا نام بتایا ہے، نہ ہی عزیز مصر کا نام قرآن نے بتایا ہے، نہ اسی طرح یہ سکوں کی تعداد بھی نہیں بتائی کہ 20 درہم تھے یا 40 تھے، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ معدودہ، بس گنے جا سکتے، تھوڑے بہت تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کے ہاں ان کی تفسیر میں بعض وقت اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی نام بتاتا ہے، کوئی عہدے میں کمی بیشی بتاتا ہے، کوئی کچھ اور. اصل میں یہ ہمارا مقصود ہی نہیں کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ وہ اس کا نام کیا تھا اور وہ کس عہدے پر تھا اور اس کی عمر کیا تھی اور اس کی شکل کیا تھی. اس سے حاصل کچھ نہیں، کیونکہ اصل مقصد کہانی کا شخصیتوں کو اجاگر کرنا نہیں، اس کے لیسن یا اس کے مطلب پر نظر رکھنا ہے. تو جس نے اس کو خریدا مصر سے، لامرأتہ ہی، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو باعزت رکھ، باعزت ٹھکانہ عطا کر. اکرمی کا لفظ اکرام سے ہے، عزت دینا. مثویٰ کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور ٹھکانے کے علاوہ مرتبہ، مقام، سٹیٹس، غذا، لباس، مکان. یعنی اگرچہ یہ غلام ہے، ہم نے اس کو خریدا ہے، لیکن اسے غلاموں کی طرح نہ رکھنا، بلکہ اس کو غلاموں کے سٹیٹس سے اوپر رکھنا، اپنے بچوں کی طرح رکھنا. اس نے کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ اس نے آپ میں رشد اور بھلائی کی علامتیں دیکھی، سمجھ بوجھ دیکھی. اب آپ دیکھیے کہ قافلے والے میجورٹی تھے، انہوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ایک عزیز مصر نے دیکھ لیا. یہی بات میں نے کہی تھی، کس ریفرنس میں کہی تھی؟ حکمت اور دانائی کے ریفرنس میں، کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جب وہ وزڈم انسان کو ملتی ہے تو اس کی نظر عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی. اس وزڈم کی بنیاد پر انسان صرف ظاہر سے نہیں دیکھتا بلکہ ظاہر کے پیچھے دیکھتا ہے، صرف وقتی حقیر فائدوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دور رس فوائد کو دیکھتا ہے. ایسا انسان صرف آج کے لیے کام نہیں کرتا، وہ کل کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے. لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں، اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا مل رہا ہے. لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے اپنی ذات میں کہ جس دن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، وہ اس سے کہیں بڑا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. وہ پردے کے پیچھے، وہ دنیا سے آگے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. اور یہی چیز انسان کو انسان سے الگ کرتی. ہر شخص ایسی حکمت نہیں رکھتا. تو جو ہی عزیز مصر نے اس کو خریدا، وہ بھاگ گیا کہ یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے، لہذا بیوی سے کہا کہ تم اس کو بہت عزت کے ساتھ رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. کہا یہ جاتا ہے یا اس سے قیاس کیا گیا کہ شاید ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا، اپنا بچہ نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے. یا پھر یہ کہ جو شخص عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی اس عقل مندی اور حکمت کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. سامنے والے کا اخلاق کیسا بھی ہو، کوئی کیسا بھی بدتمیز ہو، کوئی کیسا بھی بدسلوکی کرنے والا ہو، وہ اس کے لیول پر نہیں آتا، وہ اپنا لیول برقرار رکھتا ہے. کیوں کرتا ہے ویسا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ برا کرنے کا انجام برا ہوتا ہے. یعنی ایک عقل کی بات ہے نا کہ جو غلط کرتا ہے اس کو غلطی کی سزا ملتے رہتی ہے، اور جو اچھا کرتا ہے اس کو اس کی اچھائی کی جزا بھی مل کر رہتی ہے. اور یہی بات آگے صورت میں بھی آپ کو ملے گی جس سے اس بات کی مزید تصدیق ہوگی. کبھی زندگی میں کوئی آپ سے برا کرے، بدنیتی کرے، تو جواب میں آپ بدنیتی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا نا، لا تخن من خانک، تم نہ خیانت کرو اس سے جس نے تجھ سے خیانت کی، تم اسے دھوکہ نہ دو جس نے تمہیں دھوکہ دی، تم اس کی غیبت نہ کرو جس نے تمہیں. یہ ساری حدیث نہیں، حدیث تو صرف اتنی ہے
خیانت تک، لیکن اس سے قیاس کر کے آپ باقی چیزوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ پھر تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، اور جو اس کے لیے لکھا وہی تمہارے لیے لکھا جائے گا۔ پھر ہمیں اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہیں کرنا کہ لوگ برا کریں تو ہمیں بھی برا کرنا ہے۔ تو عسیٰ ان ینفعنا، ہم اس سے اچھا کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، کیونکہ ہم اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ اصول رکھا ہے کہ جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی۔ جو لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کا نام باقی رہ جاتا ہے، ان کا کام باقی رہ جاتا ہے، ان کا اجر باقی رہ جاتا ہے، اور جو لوگ بیکار ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پاتے۔ جس نے کچھ بویا ہی نہیں وہ کاٹے گا کہاں سے؟ جس نے کام کیا ہی نہیں وہ صلہ کہاں سے پائے گا؟ اس لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ انسان کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے اچھا کرے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ذات کے لیے اچھا کیا، کسی پر احسان نہیں کیا۔ ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھائی کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں اور دوسرے ہمیں مس یوز کر رہے ہیں اور ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کچھ نہیں، وہ ہم خود ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اصل بھلائی کیا ہے؟ جو برائی کے جواب میں کی جائے۔ اچھے کے ساتھ اچھا کرنا تو اچھا ہی ہے، لیکن اگر کوئی اچھا نہیں کرتا تو پھر اچھا کرنا دراصل اچھا ہی ہے۔ تو وہ بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا، پاؤں جما دیے یوسف کے زمین میں، قرار بخشا، باعزت ٹھکانہ دیا، بھائیوں کے حسد سے نجات دی، وہ جو روز روز کی جالسی کی وجہ سے جو بدسلوکی کا مظاہرہ ہو رہا تھا اس سے نجات دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ایک خاص ماحول میں ہوتا ہے اور سارے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، مثلاً آپ کی شادی کسی ایسے خاندان میں ہوگی کہ جہاں آپ باہر سے تھے اور باقی سب ایکا کیے ہوئے تھے۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسے کہ دوسری نسل ہے، دوسری قوم ہے، دوسرا کلچر ہے، اور آپ اس میں ایلین چلے گئے۔ اب ہر موقع پر وہ سب ایک جتھا بنا لیتے ہیں اور آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کیا سوچتا ہے ایسے موقع پر کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میرے ماں باپ نے زیادتی کی، فلاں نے زیادتی کی، اور یہ سب میرے دشمن ہیں، اور معلوم نہیں کیا کچھ۔ تو اس میں انسان ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کسی جیل میں آ گیا ہے یا کوئی بالکل غیر موافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اپنی خیر اور بھلائی اور اخلاق باقی رکھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کیوں نکال لیا تھا بھائیوں کے چنگل سے؟ کیونکہ ان کے اندر اخلاق تھا، ان کا کردار اچھا تھا، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے یہ اپنے طور پر اچھے ہی تھے، اسی لیے باپ کو بھی زیادہ پیارے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اثر سے باہر نکال لیا۔ عمر میں بھی چھوٹے تھے ان سے۔ وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، سگ باش برادری خود نہ باش، کتا بن جاؤ چھوٹا بھائی نہ بنو، کیونکہ چھوٹا بھائی ہونا سب کا نزلہ اسی پہ گرتا ہے، سب جاتی کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو ایسے میں یوسف علیہ السلام ان بڑے بھائیوں کے ایک طرح سے ان کے پریشر میں بھی تھے اور ان کے حسد کا بھی شکار تھے۔ پھر یہ کہ اس ماحول میں خواہ باپ کی بہت سی محبت اور شفقت تھی لیکن پورا انوائرمنٹ موافق نہیں تھا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی ابیلٹیز، ان کا کردار اور ان کی صلاحیتیں پوری طرح نکھر نہیں سکتی تھی، تو ان کے اندر جو احسان اور نیکی تھی اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال لیا، اور کنعان جیسے گاؤں سے نکال کر مصر جیسے ترقی یافتہ علاقے میں ایک منسٹر کے گھر پہنچا دیا۔ فائنانس منسٹر تھا وہ، تاریخ میں یہی آتا ہے، کیونکہ وہ پھر آگے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ٹریننگ لی ان کی کس طرح کام آئی۔
اب کوئی شخص فائنانس منسٹر ایسے نہیں بن جاتا، اس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، کوئی مہارت ہوتی ہے، کوئی تجربہ ہوتا ہے، کوئی اس کی قابلیت ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر اس کو ایسی وزارت ملتی ہے۔ اب ایسے شخص کے پاس رہنا جس کے پاس علم بھی ہو، تجربہ ہو، دولت ہو، سہولتیں ہو زندگی کی، اور پھر اللہ کے فضل سے اسٹیٹس بھی مل جائے کہ اگرچہ غلام کے طور پہ داخل ہوئے تھے، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن اللہ نے مالک سے ہی کہلوا دیا کہ اس کو عزت دینا، غلام نہیں سمجھنا۔ تو ایک طرح سے غلام ہوتے ہوئے بھی غلام نہیں تھے۔ یہ جو اکرام کا لفظ ہے نا، یہ اکرام ضیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مہمان کی عزت کی جاتی۔ قرآن حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یکرم، اکرام کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ان کے گھر میں کس طرح رہ رہے تھے، یعنی ان کی کتنی اہمیت تھی، ان کی ویلیو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح یوسف کو زمین میں یعنی مصر میں اسٹیبلش کیا، ٹھکانہ بخشا۔ اب حاسد کیا کریں گے؟ حاسدوں نے تو کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے اٹھا کر مصر بھیج دیا۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص ہم سے کتنا بھی جالس ہو، نقصان نہیں ہمیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کسی کے برا چاہنے سے آپ کا برا نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کہ آپ کی اپنی قسمت میں لکھا ہو کچھ برا ہونا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی حسد کرنے لگے اس حاسد کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کریں کہ کہیں اس کے حسد کی وجہ سے آپ کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو ادب، اخلاق، دین، ایمان کے منافی ہو۔ اچھا کرنا نہ بھولیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ اب آپ دیکھیں کہ گاؤں میں وہ ماحول نہیں تھا جو اب مصر کے ترقی یافتہ ماحول میں ان کو مل رہا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ انہیں مختلف طرح کے لوگوں سے اب انٹریکشن کرنا ہے، جو وہاں ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب اگر فائنانس منسٹر کے گھر میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، مختلف طرح کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اور گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے وہ ان کو سرو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، اور کئی سال تک ان کا یہ معمول ہے۔ تو یہ سارا ایکسپوجر جو تھا اس نے انہیں مزید پختہ کیا۔ تو گویا حکمت کا اصل سورس اللہ کی ذات، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے، لیکن حکمت تھالی میں رکھ کے نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو دانش اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے یہ کسی کو ایسے ہی بس تحفے کے طور پر نہیں مل جاتی، اس کے لیے انسان کو زندگی میں گرمی سردی سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ماں باپ کی پروٹیکشن، خاندان کی پروٹیکشن، کہیں اس کو دیکھنے نہیں دیتے، کہیں جھانکنے نہیں دیتے، کسی سے ملنے نہیں دیتے، ہر طرف سے خول چڑھا ہوا ہے۔ کیا ہے جی، ہم اس کی بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا انہیں سانس بھی لینے دیں، تھوڑا سا ان کو چوٹ بھی کھانے دیں، کیونکہ وہ چوٹ کھائیں گے تو ان کو حکمت آئے گی، وہ غلطی کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی۔ تو اوور پروٹیکٹڈ نہ ہو، پروٹیکٹ کریں، دیکھیں غلط تو نہیں کر رہے، نظر رکھیں، سپروائز کریں، لیکن دم بھی لینے دیں، اور اللہ کی حفاظت میں بھی چھوڑیں، اللہ پر بھی بھروسہ کریں۔ تو میں کسی ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ کسی بچے نے چڑیا پالی، تو اس کو بہت اٹریکٹ ہوا چڑیا سے، اور بہت
اسے دیکھ کے خوش ہوتا اور وہ اس کے پنجرے کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا اور دیکھتا وہ کیا کر رہی ہے، تو وہ اس کو اپنی معصوم حرکتوں سے اور زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتی. تو اس نے کہا کہ اس کو میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. اس نے اٹھا کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے اور پیار سے جب اس کو دبوچا تو چڑیا مر گئی. تو بعض اوقات ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو اتنا زور سے دبوچتے ہیں کہ اس کا دم نکال دیتے ہیں. جس شخص سے ہم پیار کرتے ہیں یا جس چیز سے ہم پیار کرتے ہیں، اور خصوصاً جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اتنا دباتے ہیں کہ ان کا دم نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے ماحول میں رکھا کہ جہاں ان کی غلام ہونے کے باوجود آزادی بھی تھی، ایکسپوئر بھی تھا، اور ان کو پروٹیکٹ بھی کیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی ایکسٹرا کیئر بچے کو پنپنے نہیں دیتی، ان کو خود کچھ نہیں کرنا آتا، کیونکہ ہم ہر کام ان کا خود کر کے دے دیتے ہیں اور ہر وقت صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، لہذا انہیں زندگی میں موزہ سیدھا کرنا تک نہیں آتا، اور یہ غلطی ہماری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کو ماؤں کی نظر لگ جاتی ہے، وہ اتنا پیار سے انہیں دیکھتی رہتی ہیں کہ وہ بچے بڑے ہی نہیں ہو پاتے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات کی تپش انسان کو سونا بنا دیتی ہے، سارے میل کو چین نکال دیتی ہے. تو بہت زیادہ لاڈ پیار اور بہت زیادہ سہولتوں کا دینا بچوں کی بگاڑ کا سبب بھی بن جاتا ہے. تو والد اگرچہ بہت محبت کرنے والے اور بہت کیئرنگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ والد کی محبت سے بھی نکال لے گیا، حاسدوں کے حسد سے بھی نکال لے گیا، بھائیوں کے پریشر سے بھی نکال لے گیا، بالکل ایک الگ جگہ لے جا کے ان کی تربیت کی اس کام کے لیے جو انہیں کل کو کرنا تھا. تو بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کوئی شخص زندگی کے کس فیز میں، کس موڑ میں، کن حالات میں کیسے گزر رہا ہے، لیکن اس کی حکمت اللہ ہی سمجھتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ سارے واقعے میں بیچ میں اچانک آ جاتا ہے. اس طرح ہم نے یوسف کو جگہ دے دی اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں، جو کہ کنعان میں ممکن نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ کم لوگوں سے ملتے نا تو آپ کو لوگوں کو پہچاننے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں لوگوں کو کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسی کیسی مختلف شخصیتیں ہوتی ہیں. اور ہر دنیا کا انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کوئی دو انسان 100% آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، کیونکہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا نا، اور زمین کی مٹی کی مختلف قسمیں، کوئی بھوری مٹی ہے، کوئی لال مٹی ہے، کوئی زمین شریلی ہوتی ہے، کوئی زرخیز ہوتی ہے، کسی کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، کسی کی لک اچھی ہوتی ہے، کوئی سبزہ اگاتی ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح ہے. بالکل اسی طرح لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ انتہائی زرخیز ہوتے ہیں، کچھ انتہائی خوش کر دیتے ہیں آپ کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں، کوئی پتھر کی طرح معاملہ کرتے ہیں آپ کہ جب آپ ان سے واسطہ کرو ٹکر ہی ماریں گے آپ کو، جیسے پتھر لگتا ہے، زخمی کریں گے آپ کو. تو اس میں انسان کے لیے حکمت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے. لوگوں نے تو ایسے ہی رہنا، انہوں نے نہیں بدلنا، کیونکہ وہ بیچارے تو اس مٹی سے بنے ہوئے ہیں. کسی حد تک تو انسان اپنی شخصیت کو تراش خراش اس کی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اصل سے مجبور ہے. یاد ہے کہ بچپن میں جب ہماری نانی نے مرغیاں پالی ہوتی تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے مرغی پکڑے، بھاگ بھاگ کے کہتے نہیں مرغی کو پکڑتے نہیں ہیں، وہ دور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پکڑیں گے تو اس کے پر ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے اور وہ دری سہمی ہوگی اور واقعی وہ کمزور ہو جائے گی. دیکھیں نا ایک پرندے کو، جانور کو آپ جتنا پکڑ پکڑ کے رکھیں گے تو وہ اتنی اس کی جان نکلے گی، کیونکہ اس کے اندر اگر آپ کسی مرغی کو اگر پکڑ کے تھوڑی دیر رکھے دیکھیں اس کا دل اتنا دھڑک رہا ہوگا اور وہ بالکل سہمی ہوئی اور جیسے اس کے خون میں چڑھ جاتا ہے. جب آپ چھوڑیں گے تو وہ پر پھیلائے گی اور پھر بھاگ دوڑ شروع کر دے گی. تو یہ ایک حقیقت ہے، ہر چیز کی ایک حد اور ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس لمٹ کے آگے پھر ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں. کیونکہ انسان کے اندر ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں آتی اگر ہر وقت کوئی اور اس کا ڈیسیژن لے رہا ہو. ہم دیکھیں نا
آپ بچوں کو مشورہ تو دے سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو رائٹ ڈائریکشن دیں، اور انہیں کہیں کہ وہ اس ڈیسیژن تک پہنچے، ان سے کوسچنز کریں، لیکن ہر وقت آپ ان کے لیے فیصلے نہیں، تمہیں یہ پڑھنا ہوگا، تم نے یہ بننا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ ہم اللہ نے اگر ان کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا تو آپ کیوں انہیں وہی بنانے پہ تلے ہوئے؟ یعنی ہم میں سے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم بن گئے ہیں ہمارے بچے اگر اس سے آگے نہیں تو کم از کم وہ تو بنے۔ عموماً یہ دیکھا گیا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بس کیا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ہی بنے، اور خاص طور پہ ہماری دیسی مینٹالٹی ایسے بہت ہے کہ اس سے کم بچوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور ہر روز ان کی بس ذہن میں وہی، حالانکہ دنیا اس سے کہیں آگے بہت کچھ نکل چکی ہے، دنیا میں بہت سے فیلڈز ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتے کیونکہ ہمارا اپنا اتنا ایکسپوجر نہیں، ٹنل ویژن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اس لائف ایکسپیرینس سے وہ باتوں کی تہ تک پہنچے۔ واللہ غالب علی امر۔ اچھا ایک اور بات یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تھے تو ان کی عمر 14 سال یا 17 سال تھی۔ یہ 14 سال تک کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دے چکے ہوتے ہیں، جو بیسک آپ نے ٹریننگ کرنی تھی، جو اخلاق، ادب، تعلیم، دین سکھانا تھا وہ آپ نے سکھا لیا۔ اب یعنی پہلے خاص طور پر پہلے 7 سال انتہائی اہم، جس میں انسان محبت سے، پیار سے اپنے قریب کرو۔ بچے بھی ماں باپ پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہر چیز میں ماں باپ سے پوچھتے بھی ہیں۔ پھر جو اگلے 7 سال ہوتے ہیں 7 سے 14 سال کی عمر کی، یہ ڈسپلن کرنے کے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں بنانے کے ہوتے ہیں۔ اب وہ بن گئے تو 14 کے بعد کی جو آگے کی لائف ہوتی ہے پھر اس میں 50-50 ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو غلط کام کرنے دیں، ہلاک ہونے دیں، جو کریں، نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کریں آپ۔ اور بچوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ماں باپ کا ٹرسٹ گین کریں۔ ماں باپ کیا چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ میک شور کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ بچے کسی غلط کمپنی یا غلط طریقے یا غلط ہاتھوں کا شکار نہ ہو جائے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر، یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ مشکلات کس لیے آتی ہیں؟ سکھانے کے لیے آتی ہے کچھ۔ کوئی علم بھی، ہاں وہ کتابوں کا علم ہو یا تجرباتی علم ہو، راحت بدن کے ساتھ نہیں آتا، آرام کے ساتھ نہیں آتا۔ اگر آپ لیٹ کے پڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سو جائیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹیک لگا کے پڑھیں گے سو جائیں گے، بہت کمفرٹیبل جگہ ہوگی تو لیزی ہو جائیں گے، اندر کچھ نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ واقعی پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نہ تو بہت کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور نہ ہی بہت کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے کاموں میں غالب ہے، اپنے امور میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ افرس الناس ثلاثہ، 3 لوگ فراست میں بیسٹ تھے۔ فراست کسی چیز کو، کسی انسان کو اپنے خاص علم کی وجہ سے پہچان جانا اور پھر اس کے پوٹینشیل کو جان کر اسے کسی کام میں لگانا۔ ان میں سے ایک تو عزیز مصر تھا جس نے اپنی فراست کی بنا پر، سمجھ بوجھ کی بنا پر یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت پہچان لی۔ دوسرے شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جس نے اپنے والد سے کہا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو پہچان لیا کہ یا ابت استاجرہ، ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، بہت ہی زبردست امانت والے شخص ہیں۔ جب وہ مدین گئے تھے نا مصر سے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا کہ اگر کوئی اس امت کے معاملات کو اس وقت سنبھال سکتا ہے تو وہ عمر، حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے
عمر کو منتخب کیا کیونکہ عمر اپنے شخصیت میں بہت پاورفل تھے اور سخت بھی تھے، اور ہم دیکھتے کہ یہ بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ کمزور لیڈر جو ہوتا ہے پھر وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکتا،